کہ اس ہمارے وطن عزیز میں اگر آج یہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی کورونا کی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک قومی نیشنل کووڈ مشن ہے، یعنی قومی ایک کونسل ہے جو کووڈ کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے ذمہ دار IIT کے پروفیسر ودیا ساگر نے مارچ میں لکھ کر دیا تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی۔ بڑے بڑے ایپیڈیمولوجسٹ نے کہہ دیا تھا کہ ملک میں دوسری ویو آئے گی، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم سو رہے تھے۔ اس ملک کا چوکیدار کام کرتے کرتے سو گیا اور ان کو اس پر نظر ہی نہیں کی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں کہ دس از اے مین میڈ ڈیزاسٹر، دس از اے ڈیزاسٹر میڈ بائی دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری شری نریندر مودی۔ وہ اگر ان کو معلوم تھا، ان کی حکومت کو معلوم تھا کہ آنے والا یہ دوسرا ویو، مگر آپ کو فکر ہی نہیں تھی۔ آپ تو سینہ اپنا پھاڑ پھاڑ کر پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کووڈ کو ہرا دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سے خطاب کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے کووڈ کو ہرا دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے پاس وہ دور اندیشی نہیں تھی، نہ ہے نہ کبھی رہے گی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی قابلیت تھی اور رہے گی کہ نفرت پیدا کرو، صرف انسان کو انسان سے لاؤ، دلوں کو توڑو، نفرت کی دیواروں کو اور اٹھا دو، یہی ان کی قابلیت تھی۔ اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے نریندر مودی کو ووٹ دیا، بتاؤ آج آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو، ہم تو مخالف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آج ہمارے ملک کو شمشان اور قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ ایک بھارت کا ایمبیسیڈر، ملک کا سفیر رہا چار ممالک کا، ایک اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں اس کو بستر کے لیے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بھارت کا سفیر رہا ہے چار ملکوں کا، اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ سابقہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا چیف میڈیکل آفیسر، اس کی بیٹی آج کہہ رہی ہے کہ میرے والد کو بستر نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے، کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں صرف 80,000 انٹینسیو کیئر یونٹ کے بیڈ ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں 1,60,000 بیڈ ہونا؟ ایک دن میں 3.5 لاکھ لوگوں کا کووڈ ہو رہا ہے۔ سووں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ کل اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک شمشان گھاٹ میں 150 چتائیں جلائی گئی، 150 چتائیں جلائی گئی، اور وہ اتر پردیش کا غرور اور تکبر سے ڈوبا ہوا چیف منسٹر، جس کو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں آتی سوائے اس کے کہ صرف نفرت پھیلانا، وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میرے دادا یا اپنے والد کو آکسیجن نہیں ملا تو اس پہ کیس بک کر دیا۔ کیوں نہیں نکلتے وزیر اعظم، کیوں نہیں نکلتے اتر پردیش کے چیف منسٹر؟ جائیے نا اسپتالوں میں جا کر دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے، کیا کیا آپ نے، بتائیے آپ کو 8 مہینے کا وقفہ ملا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اس سرکار کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج بھارت کے لوگ پریشان ہیں، بھارت کے لوگ پریشان ہیں۔ اسپتال نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ کیا کیا آپ نے؟ مندر کیا آپ نے؟ اتراکھنڈ میں اتنے لوگوں کو جمع ہونے کیوں دیا آپ نے؟ اتنے لوگ کیوں جمع ہونے دیا آپ نے؟ کون ذمہ دار؟ 1 سال پہلے آپ نے کیا اس کو۔ دارالحکومت دلی میں آکسیجن نہیں ملتی ہے، دارالحکومت یعنی دلی کا جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ایشیا میں سب سے بہتر شمار ہوتا ہے۔ اگر 5-6 ممالک میں دیکھا ہے تو اس میں شمار ہوتا ہے، وہیں پر یہ حال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان ریاستوں میں جہاں پر
کوئی ہیلتھ کی نام کی چیز نہیں، وہاں پر کیا ہوگا؟ ہم ابھی بھی وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیجئے، اٹھیے، کچھ کریے۔ انسانیت اگر زندہ ہے تو خدا کے لیے بند کریے کانفرنس، یہ فوٹو، من کی بات۔ اس ملک کو ضرورت ہے ہیلتھ انفراسٹرکچر کی۔ 30,000 کروڑ کا آپ پارلیمنٹ کا سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس کو روکیے۔ وہ پیسے آپ ریاستوں کو دیجئے تاکہ ریاستیں کو اپنا بوجھ نہ اٹھانا پڑے، اور بھارت کے 130 کروڑ جنتا میں جتنوں کو فری میں دلائیے ویکسین۔ آپ اپریل میں آپ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کر لو، قیمتیں کیا کم ہو رہی ہیں؟ قیمتیں کہاں سے؟ ویکسین مل بھی نہیں رہا، کہیں پر ویکسین نہیں مل رہا ہے۔ یہ حکومت میں اگر انسانیت ہے، کمپیشن ہے، اگر اس حکومت میں دھڑکتا والی، تو دیکھیے آپ کہاں ہیں آپ لوگ۔ نریندر مودی کی حکومت بھارت کے لوگوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، غائب ہو چکی ہے۔ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت خود کریے۔ ہمارے پاس صرف 80,000 ICU بیڈ ہیں، آج ضرورت ہے 1,60,000 سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ 5,80,000 سے زیادہ ہم کو نان ICU کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سوچتے نہیں ہیں، ان کو صرف مندر کی سوچتے ہیں، نفرت کا سوچتے ہیں، گائے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ان کی پرائرٹیز میں تھی۔ ڈیمونیٹائزیشن کیا، 500 کے 1000 کی نوٹ ختم کری، غریب برباد ہو گیا، کوئی یقین نہیں کیا جب ہم کہہ رہے تھے۔ GST غلط لے کے آئے، غریب برباد ہو گیا۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن بغیر کسی سے پوچھے آپ نے لگایا، لاکھوں کروڑوں کی نوکریاں چلے گئیں۔ ہزاروں کلومیٹر غریب کو چل کے جانا پڑا اپنے گاؤں کو، اپنے اسٹیٹ کو، وطن کو واپس ہونے کے لیے۔ آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ بھارت کے وزیر اعظم ایک بادشاہ کی طرح اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محل میں بیٹھ کر ان کو ان غریبوں کی آہیں، ان کی تکالیف، یہ جلتی ہوئی چتائیں، یہ قبرستان میں دفن ہونے والی لاشیں، ان اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ملنا، ان کے لوگوں کی تڑپتی آہیں، ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم، آپ پر کون سی چیز اثر کرے گی بتائیے نا، کون سی چیز اثر کرے گی؟ اگر آج آپ اپنی محبت، اپنی انسانیت، اپنی تکلیف کو نہیں دکھائیں گے عمل کے ذریعے، بھاشن کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے، ان غریبوں تک، ان مرنے والوں تک، ان بیماروں تک آپ کی حکومت کو پہنچنا ہے۔ آتم نربھر، آپ نے آتم نربھر کہا، کون سا آتم نربھر بھارت کیا آپ نے؟ بنگلہ دیش ہماری مدد کر رہا ہے، جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ جو بنگلہ دیشی نکال کے پھینکیں گے، وہ بنگلہ دیش ملک آپ کی، ہمارے دیش کی مدد کر رہا ہے۔ ریمیڈیسور بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، UAE سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، یورپین یونین سے آ رہا ہے۔ کہاں ہے آتم نربھر بھارت؟ کیا کیا آپ نے 6.5 سال میں؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، الیکشن آپ ضرور جیتے، یقیناً الیکشن آپ جیتے اور جیتیں گے، مگر آپ نے ملک کو چلانے کی قابلیت آپ کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن جیتنے کی قابلیت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس مشین ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، مگر آج ایسے وقت میں یہ کبھی بھی بھارت میں اس طرح کا وقت کبھی نہیں آیا جو آج غریب اور ہر شخص پریشان ہے۔ دولت مند ہیں، بیڈ نہیں مل رہا ہے، غریب ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ سمجھیے میری اس بات کو، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ اور جب ویکسینیشن آ جائیں گے، جب تلنگانہ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ویکسینیشن لے رہے ہیں، دیگر ریاستیں کہہ رہی ہیں، اسٹیٹس کہہ رہے ہیں ویکسینیشن لیں گے، وہ فوراً دے ویکسین لوگوں کو، فوراً لگائے ویکسین سب لوگوں کو۔ ہم پرائم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کیوں نہیں آپ دواخانوں کو جا کر دلی میں دیکھتے؟ سب کو بند جائیے، ایک جگہ دیکھیے، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ایک ایک چیز کی خبر آپ کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے۔ یہ حکومت کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی حکومت، چتاؤں میں نظر نہیں آتی، لوگ پریشان ہیں، لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، قبرستان بھر چکے ہیں۔ اسی لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ پلیز خدا کے لیے ماسک پہنیے۔